ابو عبیدہ ابن الجراح نے اعلان کیا، سارے صحابہ اپنی نگاہیں نیچی کر دی، سمجھ گئے، اشارہ سمجھ گئے۔ اب جب داخل ہوئے تو تاریخ گواہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کسی ایک نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بازار سجا ہوا تھا لڑکیوں کا، اور پیشکش تھی اور پاور تھی صحابہ کے ہاتھ میں، ایسا نہیں ہے کہ پاور نہیں تھی، چاہتے تو کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ اور یہ زمانہ اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، لیکن پتا چلا کہ شرم و حیا کا جو ماحول نبی کے زمانے میں تھا وہی ماحول ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی تھا، انہوں نے حفاظت کی ہے اس ماحول کی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو ماحول تھا وہی ماحول عمر بن خطاب کے زمانے میں تھا، امن و امان کا ماحول، پردے کا ماحول۔ تو ایک نے نظر اٹھا کر دیکھی نہیں ہے۔ تو الحیاء شعبۃ من الایمان، اتنی ضروری ہے شرم و حیا۔ انا اغیر ولید آدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، یعنی سب سے زیادہ شرم و حیا والا ہوں، سب سے زیادہ شرم و حیا والا ہوں۔ اللہ کے نبی سے زیادہ شرم و حیا والا کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ ایسے شرمایا کرتے تھے کہ جیسے مدینے کی کنواری لڑکیاں، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کامل الحیاء والایمان، کہ حیا میں کامل، ایمان میں کامل، یعنی شرم و حیا میں۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ نبی ہے حالانکہ وہ امتی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور گھٹنے سے نیچے اتنا حصہ اللہ کے نبی کا کھلا ہے، یعنی تہبند آپ کا بندہ ہوا تھا اور آپ بالکل فری بیٹھے ہوئے تھے، اپنے گھر میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آواز لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر ہے آنے دو، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ دستک پھر دوبارہ ہوئی، حضرت عمر بن خطاب تھے، کہا کہ عمر ہے آنے دو، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر دستک ہوئی، پتہ چلا حضرت عثمان غنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، آپ پہلے سیدھا ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے اتنے حصے کو بھی چھپا دیا، حالانکہ نبی ہے وہ امتی ہے نا، شرم و حیا والے اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی سے زیادہ شرم و حیا والے حضرت عثمان غنی نہیں تھے، تو اللہ کے نبی سیدھا ہو کر بیٹھ گئے، اتنے بھی حصے کو چھپا دیا، حالانکہ وہ بھی مرد ہے حضرت عثمان غنی۔ تو حضرت عثمان غنی آنے کے بعد جب آپ سیدھا ہو کر بیٹھ گئے تو بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے کہ آپ تو والد محترم یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے آنے کے بعد بھی ایسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر بن خطاب کے آنے کے بعد بھی ایسے ہی بیٹھے رہے، اور حضرت عثمان غنی کے آنے کے بعد آپ سیدھا ہو کر بیٹھ گئے، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان کی حیا ایسی ہے، عثمان کا شرمانا ایسا ہے کہ فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ اور فرشتوں کا ذکر کیوں ہے یہاں پر؟ جب سروں سے دوپٹہ نکل جاتا ہے تو پھر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جب آدمی بے شرم بن جاتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسلمہ عنقبی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث ہیں، سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں ان کے بھی استاد ہیں، یعنی جس نے ابو داؤد لکھی ہے اور نسائی لکھی ہے،
ابن ماجہ لکھی ہے, بخاری لکھی ہے, امام مسلم ہو, امام ترمذی ہو, یہ بڑے بڑے ائمہ حضرات ہیں. جب تک کوئی عالم یہ سیاہ ستہ نہ پڑھ لے وہ عالم نہیں بنتا. ہر عالم یہ پڑھتا ہے, اس کو پڑھنا ضروری ہے, اتنی ضروری کتابیں ہیں. تو ان کتابوں کو جنہوں نے لکھا ان کے بھی استاد تھے حضرت امام عبداللہ بن سلمہ. تو یہ اپنا واقعہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مطلب محدث بننے سے پہلے یہ مطلب ڈاکو تھے اپنے زمانے میں. راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ اور محفل سجی ہوئی تھی, دوستوں نے بھی شراب پی ہوئی تھی. وہاں سے امام شعبہ بن حجاج کا گزر ہوا. انہوں نے چاہا کہ بھئی اس کا مذاق اڑائیں گے, اور انہوں نے مذاق اڑایا. انہوں نے ان کا گھوڑا اس کی نکیل پکڑ لی اور کہنے لگے حدثنی حدیثاً یا شعبہ, کہ مجھے حدیث ایک سناؤ. اب یہ کہنے لگے حدیثیں ایسے سنایا نہیں کرتے, تمہاری حالت اور تمہاری محفل اور مجلس کا جو حال ہے کیا تم جانتے نہیں ہو. وہ کہنے لگے حدیث سناؤ ورنہ تمہیں آگے جانے نہیں دیں گے اور تمہیں ہم ذلیل و رسوا کر دیں گے. عبداللہ بن سلمہ یہ آگے جا کے بڑے محدث بنے ہیں. یہ کہنے لگے تو حضرت شعبہ نے حدیث سنا دی. کیا حدیث سنائے؟ اذا لم تستحی ففعل ما شئت. عن ابو مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی ففعل ما شئت, کہ جب حیا نہیں رہی تو جو چاہے وہ کرو. دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, فرمایا اذا مات الحیاء فاصنع ما شئت, جب حیا مر جائے تو جو چاہے وہ کرو. یعنی شرم و حیا جب مر جائے, بولتے ہیں نا وہ آدمی کا ضمیر مر گیا, کتنا ہی جھوٹ بولو, کتنا ہی سود کا کاروبار کرو اور کتنا ہی حرام کھاؤ, اس کا ضمیر مر گیا, اس کو احساس نہیں ہے, اس کا دل مردہ ہو گیا. بالکل ایسے ہی اذا مات الحیاء فاصنع ما شئت, کہ جب حیا ہی مر جائے تو جو چاہے وہ کرو. ایک صحابیہ غزوہ احد میں آپ کا بیٹا شہید ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے والی ہے اور اپنے سر پر چادر ڈال دی اور صرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ تیاری کہاں کی ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, اللہ کے نبی نے بلایا ہے اور میں میرے بیٹے کے لیے جا رہی ہوں. تو کہا یہ چیزوں کی کیا ضرورت ہے, تم تو رو, تم تو افسوس کرو. وہ کہنے لگی میں غم کرتی ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ پھر تو تم پردہ کیوں کر رہی ہو, ایسے ہی چلی جاؤ. بہترین جواب دیا, ان ارزو ابنین ولم یکن ارزو حیائی, کہ میرا بیٹا مرا ہے, میری شرم و حیا نہیں مری ہے. کیا جواب دیا؟ کہ میرا بیٹا مرا ہے, میری شرم و حیا مری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا مر جائے گا تو میں بے شرم اور بے حیا اور بے پردہ ہو جاؤں. آج اگر معمولی فیٹس بچے کو آ جائے نا, یعنی بخار کے جھٹکے, تو ماں پریشان ہو جاتی ہے, بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکل گئی, برقع بھی نہیں پہنا. بچے کو کچھ ہو جائے تو اب اس ماں کو کہا جائے کہ حالات تم پر آئے ہیں, تمہارے بچے کو بخار کا جھٹکا آیا ہے, لیکن تم برقع تو پہن لو, وہ نہیں مانے گی آپ کی بات. جتنے ہی حالات آئیں گے اس موقع پر عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں. کوئی مر گیا تو ماتم ایسا ہو رہا ہے کہ بس سر کو بھی پیٹا جا رہا ہے, چہرے کو بھی پیٹا جا رہا ہے, کہ بس ایسا ماتم کسی نے کسی کے موت پر کیا نہ ہوگا. اور بے پردہ ہو کر پوری سیرت آپ دیکھ لیجئے, چاہے وہ سیرت صحابہ ہو, سیرت صحابیات ہو, آپ کسی بھی صحابی یا صحابیات کا ماتم ایسا نہیں دیکھیں گے کہ وہ بے پردہ ہو کر رو رہی ہے.
حضرت حمزہ کی بہن نے ایسا نہیں رویا, حضرت جعفر طیار کی بہن نے ایسا نہیں رویا. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کے انتقال پر صحابیات نے ایسا بے پردہ ہو کر نہیں رویا. آج محرم کے جو ماتم ہے وہ بے پردہ ہو جاتی ہے عورتیں, بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے.